بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ درود ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ درود ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اماں کو کون رکھے گا؟ اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے برآمدے میں تھری کرسی پر گرایا۔ واش بیسن سے اپنے کمرے تک کا فاصلہ اسے گراں لگنے لگا۔ چلتی سانسوں کا شور کچھ کم ہوا تو ادھر ادھر کھیلتے کودتے پوتا پوتی کی آوازیں کان سے ٹکرائیں۔ اس عمر میں یہ آوازیں اس کے لیے کسی موسیقی سے کم نہ تھیں۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے اس نے کتنا طویل سفر کیا تھا، یہ اس کے ماتھے کی لکیروں اور چہرے کی جھریوں سے آیا تھا۔ آج سال بھر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے جانے کے بعد سارے بچے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع تھے۔ بھائی زیام، تم تو جانتے ہو میری اور تمہاری بھابھی کی بینک جاب ہے۔ ہم صبح نکلے شام گئے تک گھر لوٹتے ہیں۔ اتنا وقت اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ میری طرف سے تو معذرت ہی سمجھو۔ ساتھ والے کمرے سے آتی بڑے بیٹے کی آواز نے اس کی سماعتوں کو چونکا دیا تو وہ سب اس کے لیے جمع ہو گئے تھے کہ فیصلہ کر سکے کہ اماں کو کون رکھے گا۔ اور میں سلمان بھائی، آپ تو جانتے ہیں میں تو رہتا ہی سسرال میں ہوں، وہ مجھے بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں، اماں کو کیسے سہ لیں گے؟ بڑے بھائی کو ہاتھ جھاڑتا دیکھ کر منجلا بیٹا بھی ایک طرف ہو گیا۔ دیکھا، اسی دن کے لیے میں تمہیں گھر دامادی سے منع کرتا تھا، اپنا کماتے تو آج اپنی مرضی تو کر سکتے۔ منجلے کی بات پر بڑے نے لتاڑنا چاہا۔ ہاں تو آپ تو بھائی اپنا کماتے ہیں، آپ کر لیجئے نا اپنی مرضی۔ منجلے نے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے آئینہ دکھایا۔ جوں جوں بحث بڑھتی جاتی، لہجوں کی تلخی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا۔ چند منٹوں کی بحث کے بعد یہ ہوا کہ وہ احترام جو ان بھائیوں میں موجود تھا وہ محض ایک ہوائی لحاظ تھا جو اب اڑن ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ معاملہ مزید تلخ ہوتا، چھوٹا بیٹا مصالحانہ انداز میں بولا، آپ سب بے فکر رہیں، میں اپنے گھر میں اماں کو رکھ لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر ابا کا گھر کرائے پر یا بیچ دیں گے اور رقم تینوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ منجلے نے موقع پہ چوکا لگا دیا۔ برآمدے میں بیٹھے نومبر کے دنوں میں بھی ایسے پسینے آنے لگے، بوڑھا وجود چند لمحوں میں مزید بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایسے لگا وہ اپنے باپ کے ساتھ اسے بھی دفنا آئے تھے۔ کیا کہا؟ آپ رکھیں گے اماں کو؟ خود تو صبح آفس چلے جائیں گے اور شام کو لوٹیں گے، اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ چھوٹی بہو میدان میں آئی۔ کون پکائے گا ان کا پرہیزی کھانا؟ کون دے گا انہیں گھڑی گھڑی دوائیاں اور پانی؟ ثواب کمانا ہے تو اپنے سر پہ کمائیے۔ کمرے میں کچھ دیر کو خاموشی چھائی رہی، پھر منجلی بہو اپنی نند کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، نائلہ، اماں یوں بھی تم سے بہت مانوس ہیں، اگر اپنے ساتھ اماں کو تم رکھ لو تو شاید یہ تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، وہ تمہارے بچے بھی سنبھال لیا کریں گی۔ بھابھی سے اچھا خیال تو آپ کے دماغ میں آ بھی نہیں سکتا۔ اماں تو بچے سنبھال لیں گی، لیکن میری ساس کو کون سنبھالے گا؟ بالائی منزل میں رہتی ہے، دن بھر آتے جاتے لوگوں کو گھورتی ہے، اماں کو دیکھ کر میری جان کھا جائیں گی۔ اور احتشام انہیں تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ کیا نہیں کہیں گے کہ میری اماں کو تم نے اپنے ساتھ نہیں رکھا، تم اپنی اماں کو کس منہ سے میرے گھر لائی ہو؟ اور نہ بھی کہے تب بھی ان کا مزاج ایسا ہی ہے کہ وہ تو پرائے مہمان کو ایک دن سے زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ سینے کی گھٹن کچھ اور بڑھتی گئی، ماضی کی یادیں ایک ایک کر کے اس کے دماغ کے پردے پر دستک دینے لگیں۔ بڑھاپا بھی عجیب شے ہے، سب بھلا دیتا ہے سوائے ماضی کے۔ وہ جب بیاہ کر کے اس گھر میں آئی تھی تو اپنے بڑے گھر کے سامنے یہ گھر اس کو چھوٹا لگتا تھا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر ضد کرنے والی، بات بات پر ناک منہ چڑھانے والی نے کس خوش دلی سے اپنے میاں کے چھوٹے سے گھر میں خود کو ایڈجسٹ کیا تھا، یہ بات اس کے والدین کے لیے بے حیرت انگیز تھی۔ 4 نئے دن خوشی خوشی گزر گئے، لیکن پھر اکتاہٹ ہونے لگی۔ وہ آسائشوں کی عادی تھی،
उस छोटे से घर में कैसे रह सकती थी। वो सोचती कि अपने बाप से कहेगी कि उसे अच्छा घर लेकर दे दे, लेकिन ये सोचकर चुप होती कि उसके शोहर की खुददारी पर सवाल उठेगा। जब पहली औलाद घर में आई तो खुद को तो जैसे भूल भाल गई। उसके लिए सब कुछ वही था। शोहर खुददार थे, लेकिन एहसास छू कर ना गुजरा था। औलाद की खुशी में वो इस ऐब पर भी आंखें मूंद गई। दिन महीने साल पर लगाकर उड़ गए। 3 बेटे और 1 बेटी उसकी यही कुल कायनात थे। वो इन्हीं तीनों में गुम थी कि एक यतीम रिश्तेदार बच्चे ने उसकी ममता को जगा दिया। हाँ, वो 1.5 माह की बच्ची उसकी वाहिद अच्छाई थी, जिसे उसने भरपूर मेहनत और मोहब्बत से पाला तो था, लेकिन कोई उम्मीद ना थी। कोई ऐसी उम्मीद जो वालिदैन को औलाद से होती है। वो चूजे की जान जैसी लड़की उसके बच्चों में खेल कूद कर कब बड़ी हो गई, उससे अंदाजा ही ना हुआ। छोटी फूफू आई हैं, उसके पोते ने इतला दी। एक उम्मीद ने सर उठाया, लेकिन नाउम्मीदी ने आंखें दिखाईं। जब अपनी औलाद ना रख सकी तो वो क्यों रखेगी। सारा है, सुबहान के साथ आई होगी। अब्बा चले गए तो सोच रही होगी शायद इसे भी मेरी विरासत से कुछ मिल जाए। यह खुद तो ऐसी चालाक नहीं, जरूर मियाँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। कॉन्फ्रेंस रूम में खुद बुद होने लगी। अम्मा आप यहाँ क्यों बैठी हैं, तबीयत तो ठीक है आपकी ना। वो लपक कर अम्मा तक आई। पूरे 1 घंटे में पहली बार किसी ने उसको महसूस किया था। मैं और सुबहान आए हैं आपको लेने, आप यहाँ कैसे रहेंगी। मेरे साथ चलिए ना, मुझे आप बहुत याद आती हैं। यहाँ भी तो आप अकेली हैं, वहाँ मेरे साथ रहिएगा। वो वालिहाना अंदाज में लिपट कर बोली। वो जब अपने घर को अलविदा कह रही थी, तब उसने देखा वो जो उसके बुढ़ापे की सामान्य राहत थी, वो उसकी अपनी नहीं पराई औलाद थी। उसे लगा था उसके बच्चे लपक कर कहेंगे नहीं ये हमारी अम्मा है, ये हमारे साथ रहेंगी, लेकिन उनके लबों पर तो जैसे कुफल पड़े थे। आज वो चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी कि बुढ़ापे के सुकून का सोचकर औलाद को पालने वाले किस कदर बेवकूफ़ लोग होते हैं। बे औलादों पर यह सोचकर रहम खाने वाले कि उन्हें कोई कफन दफन देने वाला ना होगा, कोई संभालने वाला ना होगा। किस कदर खाम ख्याली में जीते हैं। बे औलादों को लावारिस समझने वालों पर जिंदगी कैसे हंसती है, उन्हें इदराक तक नहीं होता। खून के रिश्ते इंसानियत के रिश्तों से बड़े नहीं होते। मेरी अम्मा नहीं रही, लेकिन जब तक वो थी सारा और मैंने उनकी बहुत खिदमत की। मुझे लगता है खिदमत और लिहाज ज़र्फ वाला ही कर सकता है। जिसमें एहसास जिंदा है, इंसानियत बाकी है, वो किसी को भी अपना बना सकता है। और ये सब सारा ने मुझे सिखाया, और सारा को आपने येले पालक बेटी का दामाद था। उसे लगा उसने औलाद जो जवानी में पाली थी, उसके बुढ़ापे ने आकर सिखाया था कि औलाद कैसे पाली जाती है। गाड़ी में सवार होते हुए सारा ने अपनी मुंह बोली बहन के किसी सवाल के जवाब में कहा, कोई पूछे तो कह देना अम्मा को उस बेटी ने अपने साथ रख लिया जिसे अम्मा ने उस वक्त साथ रखा था जब उसे किसी ने घर में ना रखा था।